الرحیم ان اللہ علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابد پہ پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ فخر رشی امیاں نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کریں گے، کیونکہ آپ کا ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا وصال جو ہے 10 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ آپ جو ہے سب سے پہلی محسنہ ہے، یعنی کہ آپ جو ہے سب سے پہلی اسلام لانے والی خاتون ہے، اور آپ جو ہے ایک خوبصورت عظیم ہستی ہے کہ قیامت یعنی کہ کائنات، یعنی کائنات میں سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ان کو جو ہے سکون ملتا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی جتنی بھی کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ان کو جو ہے سکون ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجھے جو سکون ملتا ہے، مجھے جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ یعنی کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان مبارک ہمیں پسند، مطلب ہمیں سمجھنے آتی ہے۔ آپ کو یاد کرنا، آپ کا ذکر کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کون ہیں؟ آپ جو ہے ام المومنین ہے، یعنی کہ آپ جو ہے ام المومنین ہے، اور آپ کا ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ خوش کرنا ہے، آپ سے محبت کرنا، آپ کا احترام کرنا، آپ کا ادب کرنا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرمائے، سورہ اصحاب میں 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، 6 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے، اور فرماتا ہے کہ نبی پاک کی ازواجیں جو ہے، یعنی کہ ازواجیں یعنی کہ اس کو اب وائف کہتے ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ ام المومنین ہے، یعنی کہ یہ ہماری ماں ہے۔ تو آپ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اور یہ ہماری جو ہے ام المومنین یعنی کہ ہماری یہ ماں ہے۔ آپ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو ہے اسلام یعنی کہ ابھی جو ہے اس دور میں، یعنی کہ جب اسلام بھی نہیں آیا تھا، آپ جو ہے ابھی پردے کے احکامات بھی ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، خواتین کے بھی احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ اب اس دور میں بھی جو ہے اس زمانے میں جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پردے کی پابند تھی، یعنی کہ جب وہاں پہ جو ہے ابھی پردے کی احکامات بھی نہیں آئے، اور اس دور میں بھی جو ہے آپ جو ہے پردے کی جو ہے پابند تھی۔ آپ جو ہے بہت بڑی تاجر کی جو ہے بیٹی تھی، اور جو ہے آپ کے والد کا جب انتقال ہو چکا تھا تو آپ تجارت سنبھالتی تھی۔ آپ جو ہے یعنی کہ آپ کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک خواتین میں پہلی خاتون ہے جو ایمان لائی، یعنی کہ پہلی خاتون ہے، آپ ایمان لے کر آئی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہلی زوجہ مبارکہ ہے۔ تو آپ کا ذکر کرنا، آپ سے محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ ہمیں جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے راضی کرنا ہے۔ اور جو ہے آپ کون ہے؟ آپ جو ہے ابھی ایک پردے کے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے، آپ اس دور میں بھی جو ہے پردہ کرتی تھی، یعنی کہ آپ جو ہے ایک بڑی تجارت بھی سنبھالا تھا آپ نے، آپ کے والد کا جب انتقال ہو چکا تھا، آپ وہ تجارت بھی آپ سنبھالتی تھی، اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا یعنی کہ عرب میں جو ہے یہ جتنے بھی مالدار تھے، یعنی کہ جتنے بھی تجارت کرنے والے تھے، ان سب کو جو ہے نقصان ہوا تھا، پر اس دور میں بھی جو ہے آپ کو 10 گنا پروفٹ ہوا تھا، یعنی کہ مطلب آپ بہت بڑی شان والی تھی۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مطلب اب یہاں پہ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پردے داری سے جو ہے کوئی کام نہیں رکتا ہے،
یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ طریقہ چاہیے. اب ہمیں وہ طریقہ کیا ہے؟ دین کے تحت ہمیں کام کرنا چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیے ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم آج جو ہے ہم جو ہے پردے کے بارے ہم جو ہے ریزنز دیتے ہیں پر ایکسکیوزز لیتے ہیں. پر یہاں پہ آپ کی سیرت مبارکہ سے یہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ پردے داری سے کوئی کام نہیں رکتا ہے. یعنی کہ ہمیں طریقہ چاہیے. یہاں پہ آپ یہاں پہ پروف کریے. آپ اتنی بڑی تجارت والی، یعنی کہ آپ اتنی بڑی تجارت سنبھالتی تھی یہ کہ آپ اس دور میں جو ہے ساروں کو جو ہے نقصان ہوا تھا پر آپ کو 10 گنا پروفٹ ہوا تھا. یعنی کہ آپ جو ہے بڑی بزنس وومن تھی. تو ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے پردے داری سے کوئی کام نہیں رکتا ہے. اور آپ جو ہے آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ایک ہی، آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جب نکاح میں آئی تھی تو آپ کے پاس بہت زیادہ مال تھا. تو آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی غلامی، یعنی کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے ایسے آپ نے غلامی میں جو ہے آپ نے ثابت قدم رکھا. آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے تمام قربانیاں دی تھی. آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح مبارک میں آئی تو آپ نے اپنا مال سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں لا کر رکھ دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب یہ قدم مبارک میں رکھا، یہ ظہر کا وقت تھا اور عصر تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے یہ جو ہے مال تسلیم کر دیا. یعنی کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو ہم دیکھ کر ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمارے گھر والوں کو سکھانا چاہیے، ہمیں جو یہ سیرت مبارکہ کو ہمیں بتاتے جانا چاہیے. ہم جو سیرت مبارکہ جو ہمیں اسلام میں جو ہمیں جو یہاں پہ بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کری، وہ سیرت مبارکہ یعنی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو فالو کرنا ہے. پر آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر ہم جو ہے دنیاوی لوگوں کو دیکھ کر ہم جو ہے ان کے جو ہے ان کو رول ماڈل بنا رہے. پر ہمیں چاہیے کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی مبارک کو دیکھ کر ہماری زندگی میں یہ لانا ہے. کیا؟ کیونکہ آپ ہمیں یہاں پہ سکھاتی ہے، آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں زندگی سے کیسا مطمئن ہونا ہے، کیسا راضی ہونا ہے. آپ نے کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے، اللہ کے لیے تمام چیزیں قربانی کر دی ہے، آپ نے ثابت قدم رکھا. اور یہاں پہ دیکھیں اطاعت اور فرما برداری کی بھی مثال آپ سے ملتی ہے، آپ کے عمل میں اخلاص بھی ملتا ہے. آپ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ جو ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہے، ایک برتن لے کر آ رہی ہے، اس میں کچھ سالن ہے، کھانا ہے اور کچھ پینے کی چیزیں. جب آپ کے پاس یہ آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہنا ہے رب کا بھی سلام آپ کو پہنچا دے اور میرا بھی سلام انہیں پہنچا دے. یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں جو ہے اللہ کی عبادت میں رہتے تھے. بہت دن ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ عبادت کر رہے تھے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ جو ہے مطلب توشہ بناتی، یعنی کہ اس میں کچھ کھانے کی چیزیں ہوتے، پینے کی چیزیں، وہ لے کر جو ہے آپ کی طرف آتی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عرض کرتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں یہ بھی فرمانے کے لیے کہتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت یہ بھی فرمانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں جو ہے ایک جنت کے اندر ایک محل کی خوشخبری انہیں سنا دیجیے، جو کہ محل جو ہے موتیوں سے بنا ہوا ہے. ایسا محل جو اندر سے بھی جو ہے موتیوں سے بنا ہوا ہے، یعنی کہ موتیوں سے تراشا ہوا ہے. عالیشان محل ہے، نہ تو اس میں کوئی شور ہوگی، نہ اس میں مشقت ہوگی، نہ اس میں کچھ تکلیف ہوگی. یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ بشرط بھی دی جا رہی ہے، آپ کو ایسا محل تو دیا جا رہا ہے نہ وہ موتیوں سے بنے ہوا ہے، نہ اس میں شور ہے، نہ کچھ تکلیفیں ہیں. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عرض کرتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے آپ تشریف فرما ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے دیکھتے رہتے ہیں.
اب یہاں پہ پھر آپ کو دیکھ رہے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ کو دیکھ کر جو ہے آپ کو جو ہے دیکھتی ہے، دیکھ کر کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ آپ مجھے یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تم آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے تشریف فرما ہوئے اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا سلام آپ کو کہنا، اور نبی کریم اور جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی جو ہے سلام آپ پر آپ کو کہنا، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے آپ ایسی خاتون ہے، آپ کو جو ہے اللہ پاک کا سلام جو ہے دنیا میں آ رہا ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ کو ایسا راضی کیا کہ اللہ تعالیٰ کا سلام آپ کو دنیا میں آ رہا ہے، یعنی کہ دیکھیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی قربانی دی، کیسا اخلاص تھا آپ کا، آپ کو جو ہے اللہ کا سلام جو ہے دنیا میں آ رہا ہے، یعنی کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو ہم اگر ٹٹلیں گے، اگر ہم دیکھیں گے تو ہم خالی صرف یہی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، یعنی کہ اب دیکھیے یوں ہوتا ہے نا کہ اب بندے جو ہے، اب ہم بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اگر بندہ جو ہے غریب سے امیر بولتے زندگی گزار لے سکتا، پر امیر سے غریب کی زندگی گزار سکتے ہیں، پر آپ نے کیا آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نے آپ نکاح کیا تو آپ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے تمام آپ کی جتنا بھی مال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں رکھ دیا، یعنی کہ دیکھیے آپ نے کیسا آپ نے جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ ثابت قدم رکھا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ یہ بھی پتا چلتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا جاتا ہے، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں مل جاتی ہے تو ہم جو یہ پیسہ، یہ دنیا کی محبت، دنیا کا پیسہ، یہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، جو اصل جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ نے دیکھیے آپ نے ہر چیز قربان کر دی، اب آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دیکھیے ہم جو ہے کچھ چیز ہماری زندگی میں اگر اوپر نیچے ہو جائے تو ہم بولتے کہ نہیں ہم تو اس میں ہم سیٹ نہیں ہو سکتے، ہم یہ بولتے کہ ہمارے پاس ہم تو ہم پہلے ہم یعنی کہ ہم شادی سے پہلے تو ہم ایسا نہیں تھے، ہم جو ہے یہاں پہ سیٹ نہیں ہو سکتے، ہمیں جو یہ چیز چاہیے تو چاہیے، پر آپ کی زندگی کی مبارکہ سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے آپ کی زندگی مبارکہ سے، آپ کی زندگی سے ہمیں یہاں پہ سیکھ مل رہی ہے کہ ہمیں مطمئن اور راضی رہنا ہے۔ اب دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب یہ بات بتاتے ہیں تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو تو کیا سلام کروں، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، اللہ خود سلامتی دینے والے ہیں، ہاں البتہ میں جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے سلام کو قبول کرتی ہوں اور جواب دیتی ہوں، اور میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے سلامتی بھیجتی ہوں، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے آپ یہاں پہ تو دیکھیے یہاں پہ ایک بات دیکھیے یہ بھی سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا سلام ہے نبی جبرائیل علیہ السلام کا، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سلام نہیں کیا تھا، پر یہاں پہ یہ بتا رہی ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ہے، جو مجھے سلام مل رہا ہے، یہ بھی تو نہیں سلام جو ہے یہ مجھے جو ہے نسبت رسول سے مل رہا ہے، یعنی کہ آپ کی نسبت سے تو مل رہا ہے، یعنی کہ آپ کی اطاعت، آپ کی قربانی، آپ کی فرما برداری کرنے سے تو ہی مل رہا ہے۔ تو دیکھیے جو بندہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیے آپ کی سیرت مبارکہ کیسی ہے، آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، آپ کی جو ہے آپ نے کیسی اطاعت کی، آپ نے کیسی فرما برداری کی، آپ کیسا آپ کی اخلاص دیکھیے آپ کا کیسا ہے، تو ہمیں چاہیے آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پہ ہمیں چلنا ہے، اگر یہ کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور آپ کو کیا بشارت مل رہی ہے، آپ کو جو ہے جنت کا محل، یعنی کہ جو موتیوں سے تراشا ہوا ہے وہ محل مل رہا ہے، اور نہ تو اس میں تکلیف ہے نہ تو اس میں شور شراب ہے، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ دنیا میں آپ نے کیا کیا، آپ نے دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر کو قربان کر دیا، اور آپ یہاں پہ آپ نے جو چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ انعام بھی مطلب جو یہاں پہ آپ نے گھر دیا وہ گھر آپ کو وہاں پہ مل رہا ہے، یعنی کہ آپ نے جو گھر آپ کو نبوت کا گھر آپ نے جو ہے آپ کا گھر کیا ہوا نبوت کا گھر بن گیا، اور وہ گھر یہاں پہ دینے سے اور آپ کو کیا جنت میں گھر مل رہا ہے، تو مطلب کیا ہے آپ کی زندگی کی مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ آپ کی کیسی تھی، آپ کی ثابت قدمی کیسی تھی، آپ کی غلامی کیسی تھی، آپ کی اطاعت کیسی تھی، آپ کی فرمانبرداری کیسی تھی، آپ کا اخلاص کیسا تھا، تو آپ کی سیرت مبارکہ کو ہمیں سیکھنا ہے، ہمارے بچیوں کو سکھانا ہے، اب یہ طریقہ ہمیں بتانا ہے، ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے فلاں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں دیکھو ہم کسی کے بتاتے کہ دیکھو نو کتنی بڑے مقام پہ چلے گئے، دیکھو ہم ان کا
ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارک کو بیان کرنا ہے. آپ کی کیسی اطاعت کی، کیسی فرما برداری تھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی قربانیاں تھی آپ کے لیے. آپ کا دیکھیے، آپ ایسی ماں ہے، آپ کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیے. آپ ایسی ماں ہے، صرف آپ نے جو ہے اپنے اللہ یعنی کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے جو ہے ہم سب کے لیے جو ہے دین کے لیے، دین کو جو ہے ہمارے لیے قربان، دین کو جو ہے ہمارے لیے بتایا. یعنی کہ یہ آپ ایسی ہستی مبارکہ ہے کہ آپ جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے دین کا کام کیا. اور آپ جو ہے ہمیں یعنی کہ ہمیں خواتین کو جو ہے جینے کا طریقہ بتایا، اور یعنی کہ بیوی کو گھر کیسا بنانا وہ بتایا، اور گھر کو جو ہے جنت کیسا بنانا وہ بتایا آپ نے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں کیسا راضی ہونا، کیسا مطمئن ہونا، یہ ہمیں آپ نے سکھایا. اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو جو ہے گفٹ میں جو ایک ہار دیتے ہیں. اور وہ ہار جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تحفے میں جو ہے آپ کو جو ہے ایک ہار دیتے ہیں. وہ ہار جو ہے جنگ سے جو ہے آیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے تحفے میں دیا. جب آپ نے جو ہے یہ تحفے میں جو آپ کو ہار ملا، آپ نے کیا کیا، اپنی بڑی بیٹی کی شادی جب ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہیں دیا. اب دیکھیے ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کے بڑے داماد جو ہے جنگ کے لیے جو ہے داماد جو ہے جنگ کے لیے جو ہے کافر کی طرف سے جو ہے لڑتے ہوئے آئے. یعنی کہ آپ جو ہے بعد میں جو ایمان لے کر آئے. آپ جو ہے آپ کے بڑے داماد جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے شوہر جو ہے آپ جنگ کے لیے جو ہے لڑتے ہوئے آئے، تو آپ کو گرفتار کیا گیا. اور تو حضور نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ دینے کے لیے کہا. تو آپ کو فدیہ دینے کے لیے آپ کچھ پیسے مطلب فدیہ دینے کے لیے بتایا، مطلب آپ کو جو ہے رہائی کے لیے جو ہے فدیہ دینا پڑے گا بول کر بتایا گیا. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے یعنی کہ آپ نے جو ہے اپنے یعنی کہ آپ مکے میں تھے، تو آپ نے کیا کیا، اپنے وائف کے پاس یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے یہ پیغام پہنچایا. اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیے، آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب یہ بات آئی، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے فوراً آپ کے گلے سے جو ہے ہار نکال کر دے دیا. اب یہاں پہ دیکھیے آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہے. اب آپ بیٹی ہے، آپ نے جو ہے فوراً جب شوہر کی بات آئی، یعنی کہ جب شوہر کی بات آئی تو آپ نے اپنے گلے سے ہار نکال کر دے دیا. یہ جو سیکھ جو آپ کو ملی ہے، وہ بھی سیکھ کس سے ملی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملی ہے. یعنی کہ شوہر کے حقوق جو قربانی دینے کا ہے، وہ آپ اپنے امی جان سے سیکھا. تو جب صحابہ کے پاس جب فدیہ جب آیا گیا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گود مبارک میں یہ جو ہے ہار رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گود مبارک میں جب یہ ہار دیکھا تو آپ کو جو ہے یاد آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہار دیکھے تو رونا شروع ہو گیا. یعنی کہ آپ کے آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اتنے بہنے شروع ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے جب یہ دیکھا، اور دیکھ کر جو ہے آپ کے قدم میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں رو رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہار کون سا ہے آپ جانتے ہو، تمہیں پتا ہے یہ ہار کون سا ہے، یہ کس کا ہے. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے ماں باپ قربان، میں نہیں جانتا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یعنی کہ دیکھیے یہ ہار نشانی ہے، یعنی کہ نشانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یاد فرما رہے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس ہار کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد آ گئی. یعنی کہ آپ کے ہار کو دیکھ کر آپ کو یاد کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کی نشانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ اتنا یاد کر رہے ہیں اور اتنا یاد کر رہے ہیں کہ تار و فتار ہو رہے ہیں. یعنی کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا زندگی جو ہے اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو قدر رہتی ہے. اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے یہ ہار کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہار میں جو ہے واپس دے دینا چاہتا ہوں. صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ مشورہ لے لو، مشورہ کرو، اگر میں یہ ہار دینا واپس کر دوں کیا بول کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نشانی ہے.
تو یہ واپس کر دینا چاہتا ہوں۔ پھر صحابہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہے، آپ یہ جو ہار جو ہے واپس دے دیجئے۔ تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نشانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زوجہ سے اتنا ہی محبت فرماتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ تم نہیں جانتے ہو، جب میں نے پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کی دعوت میں نے دی، سب نے انکار کیا، سب نے جو ہے انکار کیا، پر جو اقرار کیا وہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ سب نے مجھے جو ہے نکار دیا تھا، پر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو ہے مجھے میری تصدیق کی، یعنی کہ جو میری تصدیق کی، یعنی کہ میں نے جو کہا اس کی تصدیق کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے تصدیق کی، کیسی تصدیق کی کہ آپ کو یاد کیا جا رہا ہے، آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر جو یاد کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے، یہ تصدیق کریں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری قدر ہوگی۔ آپ کی زندگی مبارکہ دیکھیے، آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ نے اپنی زندگی پوری لگا دی ہے، اور یہاں پہ آپ نے جو ہے زندگی لگائی اور آپ کو جو ہے جنت میں بشارت مل رہی ہے، اور وہ بھی موتیوں کا تراشا ہوا محل مل رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی کنیز بننا ہے، آپ کی کنیز بننے کے لیے آپ کی سیرت مبارکہ کو ہماری زندگی میں لانا ہے۔ آپ کی زندگی مبارکہ سے ہمیں ہر چیز دیکھنے کو ملتی ہے، آپ کی جو ہے شوہر کے حقوق کیسا ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیسا ادا کرنا ہے، شوہر کے حقوق کیسا ادا کرنا ہے، یعنی کہ ہر چیز کی سیکھ ہمیں آپ کی زندگی مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ کو ہماری زندگی میں لانا ہے۔ جب لائیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گے، کیونکہ آپ دیکھیے آپ کے 4 شہزادیاں تھے، اس میں سے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، آپ بھی دیکھیے آپ بھی پردے دار خاتون ہیں، آپ جو پردے کے جو چیزیں آپ کو ملی وہ آپ کی ماں سے ہی تو ملا نا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رشک کیا ہے، یعنی کہ سارے زندگی میں جو ہے آپ نے رشک کیا، کہ آپ کے لیے اتنا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا ذکر کرتے تھے کہ اگر جو ہے گھر میں کوئی اگر آپ کے بارے میں ذکر چھیڑ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ذکر فرماتے تھے، یعنی کہ آپ سے اتنی محبت تھی آپ کی۔ تو آپ دیکھیے جو بندہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے قربانیاں دیتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سے محبت فرماتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ دیکھیے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا سلام جو ہے دنیا میں آ رہا ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ کو بھی راضی کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت مبارکہ سے سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیسا راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا راضی کرنا ہے۔ ہم دیکھیے آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کچھ ٹینشنز آ گئے، کچھ پریشانی آ گئے تو ہم بے چین ہو جاتے، ہم جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے، ہم راضی ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں راضی ہونا ہے۔ آپ دیکھیے آپ ہر چیز میں راضی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اطاعت کی، آپ ہر چیز میں راضی تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم کوئی چیز میں راضی نہیں ہے، اگر ہمارے ہم جیسا چاہ رہے ویسا نہیں ہو رہا تو ہم کیا بولتے ہیں، ارے ایسا ہونا تھا کیا ایسا۔ پر آپ دیکھیے کیسا راضی تھی، آپ اتنی امیر تھی، آپ تاجر کی بیٹی تھی، آپ کے پاس 20 نوکرانیاں تھے، پر آپ نے کیا کیا آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے اپنا پورا مال اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ اور آپ یہاں پہ بتائے کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ تو ہمیں بھی ہماری زندگی میں یہی لانا ہے، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو یہی سکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، کیسا اطاعت کرنا، کیسا فرما برداری کرنا، کیسا غلامی پہ ثابت قدم رکھنا۔ تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اور دنیا میں جو رشتے ہمیں جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں بتایا گیا ہم اس کے احکامات پہ چلیں گے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمارے جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت کرنا ہے، وہ اطاعت کرنے کے لیے ہمیں کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی تو ہم کامیاب ہو گے۔ پھر آپ دیکھیے آپ کی سیرت مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے آپ نے کیسی فرما برداری کی، کیسا آپ
آپ نے جو ہے ثابت قدم رکھا اور دین کے لیے آپ نے کیسا کیسا جدوجہد کی، آپ نے جو ہے دین کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی جب نازل ہوئی، یہ تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب گھر پہ کچھ بات آتی ہے، جب کوئی چیز آتی تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے۔ جب ہمارے سامنے والے جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی الٹا اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ پر یہاں پہ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا ساتھ دیا۔ تو آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم کوئی بھی چیز آ جائے ہم پریشان ہو جاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔ جب یہ تصدیق کریں گے تو ہم کامیاب ہوگے۔ آپ نے بتایا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اس میں ہی سب کچھ رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنے کے لیے کلمہ سیکھنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب سیکھیں گے تو ہم جو ہے عمل میں آئیں گا۔ جب ہم آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھنے آئے گا کہ آپ نے کیسی کیسی قربانی کی، کیسا کیسا آپ کی زندگی مبارک کو دیکھے تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو ہماری زندگی میں لانا چاہیے۔ تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔